جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی مسجد عروۃ الوثقیٰ میں وحدت امت کے حوالے سے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، صلی اللہ علیہ جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے شمولیت کی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نماز کی امامت دیوبندی بزرگ مولانا زاہد الراشدی حفظہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دیوبندی فرقہ ایک طرف تو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے اور دوسری طرف ان کی مسجد میں امامت بھی کرواتا ہے۔ کیا اس قسم کا گڈ جیسچر کوئی دیوبندی مدرسہ کا محتمم بھی کر سکتا ہے کہ اپنے مصلی پر کسی شیعہ امام کو کھڑا کرے؟ ہاں، ایک بندہ ہے جو کر سکتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، لیکن آپ کو سوال کا آنسر نہیں ملے گا، ان کو تو دیوبندی مانتے ہی نہیں ہے، تو سر جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ٹماٹروں کا ایشو چل رہا ہے نا، تو وہ لوگوں نے پوسٹیں بنائی تھی ایران سے کافر ٹماٹر آ گئے ہیں، سنی نہ خریدیں۔ ہاں دیکھیں نا سر، جب آپ نے ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کی ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے زمانے میں، اور آپ نے یعنی دہشت گرد تنظیمیں بنائیں اور اس کے ذریعے سنی شیعہ یہاں پہ قتل و غارت شروع کروایا، پھر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگے، ٹوائلٹس میں بھی لکھا گیا، حالانکہ کافر کا لفظ بھی جو ہے وہ قرآن کے حروف تہجی ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قرآن کے حروف تہجی۔ ابو جہل کا نام بھی آپ ٹوائلٹ کے اندر نہیں لکھ سکتے کیونکہ حروف تہجی تو قرآن کے ہیں۔ شیطان کا نام نہیں آپ ٹوائلٹ میں لکھ سکتے، نہ جوتی کے نیچے لکھ سکتے ہیں، قرآن میں لفظ شیطان کئی جگہ آیا ہے، تو قرآن کے حروف تہجی تو ہے نا۔ تو یہ معاملہ پھر چلنا شروع ہو گیا، تو یہاں پہ پراکسی وارز وہ چلنا شروع ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ معاملات بگڑتے چلے گئے، اور پھر وہ چونکہ ان کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ یہ ایکسپورٹ ہوگا، تو انہوں نے ادھر دبانے کی کوشش کی، کرتے کرتے پھر آپ کو پتہ ہے کتنا قتل و غارت ہوا ہے، یہاں پہ ہزاروں لوگ مرے ہیں اس قتل و غارت کے اندر، اور ہمیں بھگتنے پڑے۔ تو شیعہ کی بہت پرسیکیوشن ہوئی ہے اس جگہ پہ، اس وجہ سے شیعہ جو ہے نا وہ پیسو موڈ میں ہے۔ آپ دیکھیں گے اتحاد بین المسلمین کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ صرف شیعہ کی ہیں، کوئی سنی تنظیم آپ نے دیکھی ہے اتحاد بین المسلمین؟ تو مجھے بھی بتائیے گا، نہیں۔ شیعہ ہی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان کو اپنے ممبروں پہ بٹھاتے ہیں، تقریریں ان سے کرواتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ میں بریلوی تھا نا، 2 دفعہ ارمین گیا، میں نے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، شیعہ پڑھتے تھے، حالانکہ شیعہ کی ٹسل زیادہ ہے اہل حدیث کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو بریلویوں کے، کیونکہ بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن شیعہ میں وہ مفتی اعظم ایران کا فتویٰ ہے خامنائی صاحب کا کہ امام کعبہ کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تاکہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ بے شک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، لیکن مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہ ہو۔ شیعہ پڑھتے ہیں، بریلوی نہیں پڑھتے، کٹر دیوبندی بھی نہیں پڑھتے۔ تو شیعہ کے ایک مزاج کے اندر اتحاد بین المسلمین یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سنیوں میں اگر آپ امید کی ایک کرن نظر آئی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، میں نے دیکھا ہے جو انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، اور یہ زاہد الراشدی صاحب کا تو یہ بہت بڑا ایک سمجھیں کہ ایک تھنک آؤٹ آف باکس ہے۔ طارق جمیل صاحب کی وہ ورتھ نہیں ہے دیوبندی علماء میں جو زاہد الراشدی صاحب کی ہے، کیونکہ ان کو تو فارغ کر چکے ہیں نا، نکال ہی دیا نا مکتبہ فکر سے۔ زاہد الراشدی صاحب تو ایک سرٹیفائیڈ دیوبندی ہیں، انتہائی ڈیسنٹ آدمی ہے، سرفراز خان صفدر صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کا عمار خان ناصر ان کا بیٹا آگے سے، بہت ڈیسنٹ آدمی ہے، اور واقعی وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو امامت کے اوپر فائز کیا جائے۔ یہ گڈ جیسچر جواد نقوی صاحب کا حوصلہ ہے جی، انہوں نے دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اب زاہد الراشدی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد میں ان کو بلوائیں، ان کو امامت کے اوپر کھڑا کریں۔ طارق جمیل صاحب کو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، کئی بار بریلوی علماء گئے ہیں، انہوں نے مصلی پہ بریلویوں کو کھڑا کر دیا۔ ہم بھی ملاقات کے لیے گئے تھے، مجھ سے تو انہوں نے جمعہ پڑھوایا، حالانکہ میں نے ان کو بڑی منت ماری کہ سر آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی، میں جمعہ پڑھاؤں گا، لوگ کہیں گے جناب کیا ہو گیا، ان کا نہیں پڑھاؤ۔ اب ظاہر ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب جو کرنا ہے کر لو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت اور دیوبندیت سے بھی بڑے ہو چکے ہیں، تو اب دیوبندیت اور تبلیغی جماعت کو ان کی ضرورت ہے، طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت یا دیوبندیت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ان کا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عاجزی کی وجہ سے اس عروج تک پہنچایا، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو میرا خیال ہے اب دیوبندیوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے کہ وہ ایک گڈ جیسچر دیں اور اس طریقے سے نماز پڑھوائیں